دنیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نامور جرنیل اور فاتح کے نام سے جانتی تھی، اور کامی لوگوں کو علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب وحی کے منصب پر فائز فرمایا تھا۔ مختلف کتب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کا ذکر صراحت سے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے خون ریز معرکہ 8 ہجری میں شام کے سرحدی علاقہ بیلکا کے قریب موتا نامی بستی میں پیش آیا، جس میں حضرت خالد بن ولید مسلمان ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ جنگ موتا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، لیکن انہیں کیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمر غسانی نے گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے سفیر کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 3000 جنگجو کا لشکر روانہ کیا اور تائید فرمائی کہ زید شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب کو اپنا سفیر بنا دینا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لینا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو تم مسلمان اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لینا۔ اسلامی لشکر موتا پہنچا تو شاہی روم 1,00,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا منتخب تھا۔ بہت خطرناک جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے 3 سپہ سالار شہید ہو گئے۔ مجاہدین کے لیے مایوس کن صورتحال ہو گئی تھی۔ میدان جنگ پر رومیوں کا قبضہ تھا، ایسے میں مسلمان فوج نے ایک سپاہی حضرت خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں ایئر پرجوش تقریر کی اور اچانک رومیوں پر حملہ کیا۔ رومی اس اچانک بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے اور وہ بدحواس ہو گئے اور شکست ان کا مقدر بن گئی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلوار ٹوٹ گئی، میرے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹی سی تلوار بچی۔ ادھر مدینہ میں جنگ موتا کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی بنیاد پر فرمایا، جھنڈا زید نے لیا، پھر وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے، اور ابن رواحہ نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے، یہاں تک کہ اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار نے لیا اور ایسی جنگ لڑی، اللہ نے ان پر فتح عطا فرمائی۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی زیدوہ میں لشکر کی تقریب و تقسیم فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہنے پالو پر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکہ میں زیر حصہ سے داخل ہو، اور اگر کوئی قریش میں سے ایڑے آئی اسے کاٹ کر رکھ دیں، اور کوئی صفا پر ہم سے ملے حضرت خالد اور ان کے لشکر کے راستے میں جو بھی مشرک ہے اسے جہنم رسید کرتے ہوئے کوئی صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ اس موقع میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے، جبکہ 2 صحابی شہید ہو گئے، وہ بھی راستہ بھول کر لشکر سے جدا ہو جانے کی وجہ سے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے حضرت خالد کو 30 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر عزا نامی بت گرانے کے لیے روانہ کیا۔ 8 ہجری ماہ شوال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حوازن کی سرخوبی کے لیے مکہ مکرمہ سے وادی حنین کی طرف کوچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 جنگجو تھے، 10,000 جو فاتح مکہ کے دن ہمراہ ہوئے اور 2,000 مکہ کے نو مسلم۔ حضرت خالد بن ولید بھی ایک لشکر کے سپہ سالار کی حیثیت کے ساتھ تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور بہت سے مال غنیمت عطایا۔ غزوہ حنین کے بہت سارے مشرک طائف میں قلعہ بند ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو 1000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر ہر اول دستے کے طور پر طائف روانہ کیا۔ پھر رسول اللہ نے باقی فوج کے ساتھ خود بھی طائف کا رخ فرمایا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کوئی بھی رومی مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھا، سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جزیہ دینے کی رضامندی ظاہر کی۔ ذی الحجہ 11 ہجری کو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد کو 13,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر نبوت کا جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کی سرخوبی کے لیے روانہ کیا۔ مسلمہ اپنے قبیلے کے 40,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کا مد مقابل آیا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید نے بہترین جنگی حکمت عملی، سیاسی بصیرت اور ولولہ انگیز تقریر کے ذریعے مجاہدین میں شوق شہادت کو بڑھا دیا اور پھر بکھرے ہوئے شیر کی طرح مسلمہ کذاب کی فوج پر چڑھائی کر دی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی نے اپنا نیزہ مسلمہ کذاب کے سینے میں اتار کر اسے جہنم رسید کر دیا۔ ابھی حضرت خالد جنگ یمامہ سے فارغ ہوئے تھے تو حضرت صدیق اکبر نے آپ کو ایران اور عراق کی جانب پیش قدمی کرنے کا حکم فرما دیا۔ حضرت خالد بن ولید محرم کی 11 ہجری کو عراق کے علاقے ابلا کو فتح کرتے ہوئے ایرانی صوبے حضیر جا پہنچے۔ اس صوبے کا حاکم ہرمز نہایت دلیر جنگجو اور سردار تھا۔ اس کی داغ عرب، عراق، ایران اور ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے جنگی بیڑے ہندوستان پر بھی حملہ آور ہوئے تھے۔ حمیس کی مدد کے لیے شاہ ایران نے مزید 1,00,000 فوج بھیج دی، جبکہ اسلامی لشکر 13,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ یہاں حضرت خالد نے ایک اور جنگی حکمت عملی اپنائی اور سب سے پہلے خود میدان جنگ میں گئے، اپنے گھوڑے کو ہرمیز کے خیمے کے پاس
کھڑا کر کے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ وہ باہر نکلے، دونوں میں لڑائی ہوئی اور پھر حضرت خالد نے اسے زمین پر پٹخ دیا، اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کے سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور تیزی سے ہوئے، ایرانی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی۔ اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت اور ہیرے جواہرات مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضرت خالد نے عراق میں 2 سال تک قیام کیا۔ فوج اور سامان کی قلت کے باوجود انہوں نے 15 جنگیں لڑی، سرزمین عراق کو دشمنوں سے پاک کر دیا۔ وہ 21 ہجری کی ایک غمناک رات تھی جب ہند شہر کے بستر مرگ پر لیٹے ہوئے دنیا کے سب سے عظیم سپہ سالار اور فاتح حسرت کی تصویر بن کر کہہ رہے تھے، اللہ گواہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں تیر کے نشان اور نیزے کے گھاؤ نہ ہو، مگر ہائے افسوس میں آج میدان جنگ کے بجائے بستر پر مر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے ورثے میں ایک گھوڑا اور سامان عرب کے سوا کچھ نہ آیا۔